السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور خاص کرم کے ساتھ ہم انشاءاللہ اپنی کلاس کو شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان کہ ہم بیٹھ پا رہے ہیں اور جڑے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے اس کے کلام کو سمجھنے کی کوشش میں انشاءاللہ. ہم پڑھ رہے تھے، اب ہم اسماء پہ ہیں کہ اسماء میں ہم نے مرفوعات دیکھ لیے تھے کہ حالت رفع کے اسم کون کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم نے منصوبات بھی دیکھ لیے کہ حالت نصب کے کون کون سے ہوتے ہیں، اور پھر ہم نے مجرورات دیکھ لیے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سب سے زیادہ اسم جو ہے حالت نصب میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ اسم حالت نصب میں ہمیں ملیں گے، اس سے کم حالت رفع میں ملیں گے، اور سب سے کم یعنی صرف دو حالتیں ہیں جو حالت جر میں، ہمیں دو کنڈیشنز ہیں جس میں حالت جر میں آتے ہیں اسم، ٹھیک ہے. مضاف الیہ یا مجرور یعنی حرف جر سے جو پہلے آتا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم نے توابع دیکھے تھے. توابع تابعن کی جمع ہے، یعنی تابع مطلب پیچھے آنے والا، اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا. تو توابع کچھ اسماء ہیں جو توابع کے طور پر آتے ہیں، یعنی پیروی کرتے ہیں وہ اپنے سے پہلے والے اسم کے اعراب کی، ٹھیک ہے. جو اس کی حرکت ہوگی وہی اس تابع کی بھی ہوگی. وہ کون سے ہیں وہ توابع؟ وہ ہم نے دیکھے تھے، دو ہم نے دیکھ لیے تھے، دو انشاءاللہ آج دیکھیں گے. ہم نے دیکھا تھا کہ نعت جو ہوتی ہے نا وہ تابع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ سارے چاروں مل کے توابع ہیں، لیکن ایک ایک کو بولیں گے تو پھر تابع ہوگا، ٹھیک ہے. نعت جو ہے وہ تابع ہوتی ہے کس کے؟ منعوت کے. جو منعوت کی حرکت ہوگی، جو منعوت کی حالت ہوگی وہی اس کی بھی ہوگی، ٹھیک. یہ ہم نے دیکھ لیا تھا، اس کی مثالیں دیکھ لی تھی حالت رفع نصب جر میں کیسے وہ اس کے تابع ہے. دوسرا تابع ہم نے دیکھا تھا توکید، یعنی تاکید کے لیے جو چیز جو اسم آئے گا وہ اپنے مؤکد کے تابع ہوگا، یعنی جس چیز کی تاکید ہے اس کے تابع ہوگا. اور مثال اس کی یہ تھی کہ جیسے حضرت طلاب کلہم، سارے طالب علم حاضر ہوئے، ٹھیک ہے. تو حضرت طلاب حالت رفع میں ہے کیونکہ فاعل ہے، طالب علم حاضر ہوئے فاعل ہے، حالت رفع میں ہے. تو پھر کلہم، جو کلو ہے یہ اس کی توکید ہے، کلو، رائٹ. کلو جو ہے یہ طلاب کی تاکید ہے کہ سارے، وہ سارے، اس لیے یہ حالت رفع میں ہے کیونکہ طلاب بھی حالت رفع میں ہے. اس طرح نصب میں ہم نے دیکھ لیا تھا طلاب، سألت الطلاب حالت نصب میں آ گیا، وہ ہے مفعول ہے، تو میں نے طالب علموں سے پوچھا، تو پھر کلہم آ گیا، رائٹ. کلو کی بجائے کلہ. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کلہ، کلو اور پھر کلی، رائٹ. طلابی ہے تو کلی، کلیہم، یہ اپنے موقت کو فالو کر رہا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہے، تو یہ تابع ہے، ٹھیک ہو گیا. عطف آج ہم نے کرنا ہے، نیا جو ہے عطف. عطف جو ہے عطف یعنی ملانے کو کہتے ہیں. ملانے کا مطلب یعنی اس کے ساتھ اس کو شامل کرنا، ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو معطوف علیہ ہوتا ہے، جس پر معطوف علیہ یعنی جس پر عطف کیا گیا ہے، معطوف مفعول کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے نا. معطوف مفعول کے وزن پر ہے جس پر عطف کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. خرج، اس کی مرفوع کی مثال دیکھ لیتے ہیں، حالت رفع کی مثال. خرج، نکلا. کون نکلا؟ حامدن، حامد نکلا. حامدن حالت رفع میں بول رہی ہوں اس کو، ٹھیک ہے. وصدیقہ،
تو جو صدیقو قا کی جو دمہ ہے وہ عطف یہ معطوف علیہ ہے، اس پر عطف کیا گیا، نہیں سوری معطوف علیہ حامد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے یہ عطف کر رہا ہے، صدیق اس پر عطف کر رہا ہے، ٹھیک ہے، واو یہ واو عاطفہ ہے، واو عطف ہے، اور یہ جو معطوف علیہ ہوگا، علیہ یعنی اس پر عطف کر رہا ہے نا، اس کے تابع ہے وہ، ٹھیک ہو گیا، تو جو حامد کا اعراب ہوگا وہی صدیق کا اعراب ہوگا، اس کی حرکت وہی ہوگی، اس کی حالت وہی ہوگی، ٹھیک ہے، منصوب ہے تو طلب المدیر، طلب کیا، مدیر نے، پرنسپل نے، ٹھیک ہے، پرنسپل اس کو کہہ سکتے ہیں آپ، تو حالت رفع ہے تو اما سے پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، حامدن حامد کو، ٹھیک ہے، حامدن حامد کو طلب کیا، حامد کو بلایا، وہ صدیقہ، ٹھیک ہے، اور اس کے دوست کو بھی بلایا، یہ عطف کر رہا ہے کہ حامد کو بھی بلایا، اور یعنی جو بھی اس کے معنی ہے، جو بھی اس کے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ بھی ہوا، ٹھیک ہے، عطف کر رہا ہے، وہ صدیقہ، تو حامد اگر حالت رفع میں ہے تو صدیقہ خوف بھی منصوب ہے، حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہو گیا، مجرور، این کتب حامد، حامد کی کتابیں کہاں ہیں، کتب حامد مضاف الیہ ہے حامد کتب کا، تو پھر حامدین ہے، و صدیقہ، حامد اور اس کے دوست کی کتابیں کہاں ہیں، یعنی اس کی بھی کتابیں، تو پھر یہ جو حامد کا حرکت ہے وہی اس کی حرکت ہوگی، جو حامد کی حالت ہے وہی اس کی ہوگی، حامد حالت جرم ہے تو یہ بھی حالت جرم ہے، ٹھیک ہے، تو عطف چاہے جتنے بھی آگے آتے جائیں، عطف جتنوں پر بھی ہوتا جائے وہ سارے اسی کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے، معطوف علیہ کو فالو کریں گے، تو آئی تھنک کلیئر ہے یہ، کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے اس میں، اور عطف کے لیے یہاں تو خیر نہیں دیا ہوا، لیکن عطف کے لیے کچھ اور الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہاں تو واو صرف دیا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، ثم بھی استعمال ہوتا ہے، حرف عطف، جی فا بھی استعمال ہوتا ہے نا، فصلی بالکل بالکل بالکل، فا بھی استعمال ہوتا ہے، او بھی سم ٹائمز استعمال ہوتا ہے، او یعنی یہ مطلب فرض کرو میں آپشنز دے رہی ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، تو میں کہوں یہ یا کے ساتھ پوچھتی جاؤں میں، تو ٹھیک ہے، یا او دونوں یہ بھی استعمال ہوتے ہیں عطف کے طور پر، پھر ٹھیک ہے، میں سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کو یہ چاہیے یا یہ چاہیے یا یہ چاہیے یا یہ چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں عطف کر رہی ہوں او کا مطلب ہوتا ہے یا، ٹھیک، تو اس کے ذریعے عطف کر رہی ہوں، جی سعدیہ کچھ کہنا ہے؟ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ واؤ شاید اس لیے انہوں نے دی ہے کیونکہ واؤ 2-3 طرح کے ہیں، کہ پیچھے ہم ہاں نے جو پڑھا تھا بالکل، مفعول میں ہاں وہ واو معیت والا معیت، تھا، بالکل پھر واؤ بالکل، ہاں تسنیہ بھی ہے، نہیں لیکن میجورٹی سعدیہ زیادہ تر واو ہی استعمال ہوتا ہے عطف کے لیے، وہ باقی جو نا وہ کبھی کبھی استعمال ہوتے ہیں، رائٹ، سب سے زیادہ واو ہی استعمال ہوتا ہے عطف کرنے کے لیے، تو اس لیے پھر شاید واو دیا ہوا ہے، اور یہ بھی صحیح کہہ رہی ہیں آپ کے پیچھے واو معیت بھی تھا، تو اس لیے بھی تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، واو معیت جو ہوگا نا وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، اس کے بعد میں آنے والا اسم ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو واو، اور یہ دو یہ معطوف علیہ کی حرکت کو فالو کرے گا، ٹھیک ہے، اور کیا کہہ رہی ہیں سعدیہ؟ میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ مطلب اسم کے سینٹر میں آئے گا، وہ جو تھا اس کے بعد وہ آ گیا تھا، پیچھے کریے، ایک اس میں فعل تھا دوسرا اسم تھا نا، سرتو والجبلا، ہاں یہ معہو، المفعول معہو بھی اس کو کہتے ہیں، والجبل، ہاں سرتو، ہاں یعنی کیا کہہ رہی ہیں آپ، یہ فعل تھا اور یہ یہ ورب مطلب تھا، یہ فعل اور اسم ہے، جی ہاں جی، اور فعل اس اور کے اسم، سینٹر میں آیا، یہ بھی ہاں اس کی ایک ہاں آتا تو، ہاں آیا تو سینٹر میں ہی ہے، ہاں لیکن دو اسما کے بیچ میں نہیں آیا، یہ آپ کہہ رہی ہیں، ٹھیک ہے، جی اور اس ہمیشہ کا حالت مطلب نصب میں ہوگا، تین ٹائپ کے ہیں، جی نوشین، ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واؤ 3 ٹائپ کے ہیں، ایک حرف عطف کے طور پہ، ایک مفعول معہو کے طور پہ، اور تیسرا واؤ حرف جر قسمیہ، کے طور پہ، ہاں جو کہ اور حرف ایک جر واؤل ہوتا ہے، حال، ہاں ایک واؤل حال بھی ہے نا، 4 ہاں ہاں بھی، ہاں اور بھی ہوتے ہیں، میرا خیال ہے واؤ کی اور بھی اقسام ہیں، تو یہ جو ابھی 3 ابھی ہم نے بات کر لی نا، تو اس میں سے جو واؤ معہو ہے معیت، اس کو واؤ معیت کہتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کے بعد والا اسم آپ کو حالت نصب میں نظر آئے گا، رائٹ،
اسی لیے اس کو مفعول معہو بھی کہہ دیتے ہیں اور اس کو واو معیت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ بات ہو گئی. تو جو قسمیہ ہوگا جیسے نوشین نے کہا وہ اس کو ہم کہتے ہیں حرف جر کے طور پر آ رہا ہے واو, تو وہ ہمیشہ اگر اس کو کہتے ہیں کہ والجبلی کسرہ کر دیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ پہاڑ کی قسم, رائٹ. وہ قسمیہ ہوگا تو ہمیشہ مجرور ہوگا اس کا اگلا اسم. ٹھیک ہے, اور جو ابھی ہم پڑھے عطف وہ پیچھے والے کی حرکت کو ہی فالو کرے گا. ٹھیک ہے, جو بھی اس کے پیچھے اسم ہے معطوف علیہ اس کا جو اعراب ہوگا وہی اس کا ہوگا. ٹھیک ہے, تو 3 تو بھی پکے یاد رکھیں نا, باقی پھر ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے. تو 3 تو ہم نے دیکھ لیا. حرف جر کے طور پر جو آتا ہے قسمیہ ہوتا ہے, اور واو معیت جو کہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, اور تیسرا واو عطف جو کہ فالو کرتا ہے, تابع ہوتا ہے اپنے معطوف علیہ کی. ٹھیک ہے. البدل, بدل نام سے بھی اس کے پتہ چل رہا ہے کہ بدل جو بدلے میں آئے, رائٹ, یا اس کی ایکسپلینیشن کے طور پر آئے. ٹھیک ہے, اس کو کلیئر کرنے کے لیے آئے. مثال دیکھ لیتے ہیں پھر ہم زیادہ کلیئر ہو جائے گی بات. المرفوع, مرفوع کی مثال دی ہوئی ہے انجح اخوک ہاشم, انجح کامیاب ہو گیا, اخوکا تیرا بھائی, ہاشم ہاشم. اب یہ ہاشم جو نا بھائی کے بدلے ہی آیا ہے, یعنی بھائی یہ نہ بھی کہا جاتا کہ کامیاب ہو گیا تیرا بھائی, بس تیرا بھائی میں کہہ رہی ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کون سا بھائی آپ کا کامیاب ہوا, رائٹ. تو دیٹ واز انف سینس مل رہی تھی, سمجھ آ رہی تھی, جملہ مکمل تھا. لیکن ہاشم اس کے بدل کے طور پر آیا ہے, اور یعنی اس کو وضاحت کے لیے آیا. جیسے ہم وہ تمییز کی بات کر رہے تھے نا کہ اس کی ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے, بات تب بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن تھوڑا ابہام رہ جاتا ہے, تو اس کی فردر کلیریفیکیشن کے لیے. تو یہاں پہ اس طرح سے ہے. منصوب حالت میں اعرفو میں جانتی ہوں, اخاک ہاشمن آپ کے بھائی ہاشم کو, اور مجرور حالت میں این غرفت اخیک آپ کے بھائی کا کمرہ کہاں ہے, اور اخیک کے ساتھ ہاشمن بھی آ گیا کیونکہ اخی کا بدل ہے یہ. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جب اخی کا بدل ہے تو ہاشمن آ رہا ہے, اور جب اخاکا کا بدل ہے حالت نصب میں ہے تو پھر ہاشمن آ رہا ہے. جب اخوکا کا بدل ہے حالت رفع ہے, واو سے پتہ چل رہی ہے, تو پھر ہاشمون ہوگا. لکھا نہیں ہوا وہاں پہ لیکن ہاشمون ہوگا یہاں پر. ٹھیک ہے, تو یہ بدل ہے, یعنی ایک ایسا اسم جو پچھلے والے اسم کی وضاحت کے طور پر یا اسی کی مطلب یعنی وہی ہے, بٹ اس کا نام آ گیا ہے یا اس کی ایکسپلینیشن آ گئی ہے کہ کیا. ٹھیک ہے, اور ہاں یہاں پہ آگے ایک اور جو مثال دی ہے انجح ھذا طالب, ھذا طالب یہ طالب علم. تو یہ انجح ھذا بھی کہہ دیں تو بات پوری ہو گئی تھی کہ یہ کامیاب ہو گیا. یہ کون طالب علم, اس کی تھوڑی فردر وضاحت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اور جو پھر اب یہاں سے ہمیں ھذا تو چونکہ مبنی ہے نا تو ہمیں وہاں سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیا اس کی حرکت ہے. ٹھیک ہے, تو پیچھے سے یہاں سے پتہ چل رہا ہے اعرف, رائٹ. اب یہاں انجح تو پھر جب ایک اس کو ہم حالت رفع کا مانیں گے تو طالب بھی حالت رفع کا ہے. میں پہچانتی ہوں یا میں جانتی ہوں اس طالب علم کو, تو پھر ہم اس کو حالت نصب میں مانیں گے مفعول کر کے, تو طالبہ آ گیا. اور این غرفت ھذا, تو جب اس کو اس کا کمرہ کہاں ہے تو پھر جب غرفت ھذا اس کا کمرہ, ٹھیک ہے, تو یہ مضاف مضاف الیہ بن کے تو اس کو ہم حالت جر میں مانیں گے. ٹھیک ہے تو مبنی نظر کچھ نہیں آ رہا بٹ ہم حالت جر میں اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے, اور پھر اسی وجہ سے طالبی آ گیا. اس کا جو بدل تھا جو اس کی کلیریفیکیشن کے لیے آیا تھا کہ کس کا کمرہ, اس طالب علم کا کمرہ, رائٹ. تو وہ پھر اس کو تابع, اس کے تابع ہوتا ہے, اس کے تابع ہے وہ. ٹھیک ہے ٹیچر یہ کیونکہ معرفہ ہوتے ہیں اسم اشارہ تو اسی لیے ال کا لفظ آیا ہے ساتھ آگے ہاں, اس کو تابع کر رہے ہیں نا, اس کی حرکت کو بھی, اس کی حالت کو بھی, اور اس کے ہاں اس معرفہ نکرہ ہونے کو بھی. اور ویسے بھی ہاں اس کے ساتھ معرفہ ہی آتا ہے نا ہمیشہ ہاتھ اسم اشارہ کے ساتھ, کیونکہ یہ نعت منعوت کی طرح لیتا ہے نا اپنے اسم کو. ہاں, اور ویسے بھی ظاہر وہ خاص ہی ہو گیا نا طالب علم, کوئی عام تھوڑی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا, تو وہ آٹومیٹیکلی خاص ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. اور کچھ, اور کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟
چلیں پھر ہم افعال میں داخل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. ابھی آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس. اچھا ابھی تک ہم اسماء کی بات کر رہے تھے, ٹھیک ہے. ناؤنز میں ہم نے ڈفرینٹ چیزیں دیکھی, ان کی ڈفرینٹ حالتیں دیکھی, معرب مبنی ہونا دیکھا. اب ہم افعال میں انٹر ہو رہے ہیں. افعال میں بھی معرب مس رفعت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. اچھا ایک چیز بس یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ لسان القرآن میں پیج بدل نمبر میں جی یہ نعت اور منوط میں جو ہے نا توابع میں وہاں پر ہاں تو اس میں نا انہوں نے بتایا ہے کہ نعت جو ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں, یعنی اچھا جو صفات ہیں وہ دو طرح کی ہیں. ایک کو حقیقی کہتے ہیں, نعت حقیقی, اور دوسرا ہے نعت سببی, دو ہیں. اچھا تو جو نعت حقیقی ہے وہ اعراب, وسعت, عدد اور جنس, ان چاروں ٹھیک کو ہے, فالو کرے گی اب مطلب صحیح. منوط کے طور پر, ٹھیک ہے, پیج نمبر 326 میں. اور ایک ہوتی ہے نعت سببی. تو یہ اچھا نا میں نے اس کی اگزامپل بھی قرآن میں دیکھی تھی تو وہ میں نوٹ نہیں کر پائی اس کو. تو اس میں تھا کہ جو اس میں نے دیکھا تھا کہ موصوف جو صفت ہے نا وہ صرف دو طرح سے فالو کر رہی تھی موصوف کو. وہ نعت سببی ہے, وہ صرف اعراب اور وسعت کو فالو کرے گی, جنس اور عدد کو فالو نہیں کرے گی. اور بلکہ اگر پیج کھول سکتی ہیں تو کھول لیں تو ذرا اچھا کلیئر بھی ہو جائے گا, اس میں ٹھیک ہے, ایگزامپلس بھی شیور. دی ہیں. لیٹ می اوپن جسٹ اے منٹ دین. جی لسان القرآن میں کہہ رہی ہو نا؟ جی جی لسان القرآن میں پیج 326 پہ. ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا تو مشکل ہے پیچھے جانا. سب اپنے پاس کھولے رفعت, سب کے پاس مجھے لگتا ہے ہوگی بک. نہیں چلو پھر ادھر ہی کھول لیتے ہو نا تاکہ اس کو دیکھ بھی لیں ساتھ. کوئی مسئلہ نہیں, بس اب 1 منٹ لگے گا انشاءاللہ کھل جائے گی. کہاں پڑی ہوئی ہے؟ کس میں ہوگی؟ لاسٹ والے میں. ہاں 2 نہیں, یہاں ہوگی جی 326. 326. اچھا یہیں ہوگی لاسٹ والے پاس. اسکرین نظر آ رہی ہے سب کو کہ نہیں؟ نہیں اوہ سوری. اوکے اوکے, میں شیئر کرتی ہوں اسکرین. اچھا جی. توابع میں یہاں پہ. جی جی یہی والا بتا رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, نعت یا صفت. جی بتائیں جویریہ. جی جی مس رفعت یہ دیکھیں یہاں پہ سیکنڈ نیکسٹ لائن پہ آ جائیں ایگزامپل کے بعد. یہ پہلی قسم کی نعت کو نعت حقیقی اور دوسری نعت کو نعت سببی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ حقیقی تو ساروں میں فالو کرے گی, صحیح ہو گیا, جبکہ سببی صرف اعراب اور وسعت کے اعتبار سے اپنے منوط کو فالو کرتی ہے. الولد الصالح. اب دیکھیں نا یہ یہاں پہ پتہ نہیں ایگزامپل مجھے اتنی کوئی کلیئر سمجھ میں نہیں آیا, اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں. یہاں پہ یا فرسٹ ایگزامپل کوئی لے لیں, اگر الولد الصالح ابوہ, تو یہاں اگر ٹھہرو 1 منٹ, میں اس کو ظاہرہ میں خود 1 منٹ دیکھ لوں. الولدان مجھے نا قرآن سے بڑا اچھا سمجھ میں آیا تھا وہ ایگزامپل میں نے دیکھی تھی, وہ بس میں نوٹ کرنا بھول گئی اس کو. یہاں ایک سے میری ایگزامپل سمجھ دے میں رہی نہیں ہوں آئی یہاں ایگزامپل. قرآن سے. ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم. اچھا اہلها نہیں تو الولد الصالح ابوہ, الولدان الصالح ابواہما. یہ جو ہاں الولد دیکھیں والصالح ہے یہ تو پہلے والے کی مثال ہے. آگے انہوں نے اس کی دونوں مثالیں دی ہوئی ہیں جو دو اس میں فالو کر رہے ہیں.
ہاں یہاں دیکھیں نا، اگر الولدانی مثنیٰ ہے تو الصالحانی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ الصالحو ہی ہے. صفت ہے نا یہ اس کی، یعنی کیا کہنا چاہیے، نعت ہے نا یہ اس کی الولدانی کی. الولدانی موصوف ہے اور الصالحو اس کی صفت ہے، مطلب نعت ہے. تو یہ اس کو فالو نہیں کری نا، الولدانی الصالحانی ہونا چاہیے تھا سیکنڈ والی صرف اگزامپل میں. وسعت اور اعراب عدد کے میں نہیں اعتبار فالو سے کر رہی، ہاں یہ عدد 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 کے میں میں نہیں اعتبار سے فالو اس کو کرتی. فالو اور نہیں کر رہے. جینڈر میں نہیں فالو کر رہے. پھر نعت کیونکہ آگے صبر کیا اب معنی میں کیا ابواہما نعت دیا ہوا ہے نا، آگے انہوں صبری نے کا کیا دونوں مطلب ہے؟ والدین دے دیا ہے نا، ابواہما، اس کی وجہ سے یہ جو صالح ہے یہ صالحانے نہیں بولا گیا. الولد الصالحات ہاں یہاں بھی دیکھیں جینڈر کو فالو نہیں ابواہما کری، خالی نہیں، اعراب کو فالو کری ہے لیکن اور صفت کو تو اس کا میری بات سنو، مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے جویریہ، دیکھو میننگ میں فرق پڑے گا، ہمیں اس کو دھیان سے سمجھنا ہے. جی صالحات کیا ولد کی صفت ہے؟ یہی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا جب میں نے یہ ایگزامپلس ایک دیکھی. منٹ الولد الصالحات اختہ، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ لڑکا اس کی بہن نیک ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اختہ کی صفت ہے. لیکن میں اختو تو پھر موصوف کو فالو کرنا چاہیے تھا نا، اختو پہلے ہونا چاہیے تھا، صالح تو بعد میں ہونا چاہیے تھا. نہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ مبتدا ہے تو مبتدا ہمیشہ پہلے نہیں ہوتا، کبھی مؤخر بھی ہو جاتا ہے، رائٹ. جی جی وہ تو ہو جاتا ہے. وہ عربک کا سٹائل یہ ہے کہ جس کو فوکس زیادہ کرنا ہو نا، جس کے بارے میں زیادہ یعنی ایمفیسائز ہو، جس کو زیادہ آپ چاہ رہے ہیں بتانا، وہ پہلے لاتے ہیں. تو اگر آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بہن نیک ہے تو نیکی کو پہلے لے آئیں گے آپ. نہیں تو ٹھیک اس ہے، کی ٹرانسلیشن کیسے ہوگی جی پھر؟ نیکی پہ زور ہے نا. الولدو اس کی ٹرانسلیشن کیسے اس ہوگی کی کہ بہن ہوگی کہ لڑکے کی بہن نیک ہے، پتہ نہیں، آئی ایم ناٹ شیور جویریہ، لیٹ می چیک. ربنا اخرجنا، دیکھو یہاں پہ کیا ہے، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے، الظالمی قریت ظالم. اچھا یہاں پر تھوڑا سا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ اس کی صفت ہے، قریہ کی صفت ہے کہ وہ ظالم ہے، حالانکہ قریہ ہے تو ظالماتی ہونا چاہیے تھا. ہاں یہ جی سینس دے بالکل رہی ہے. ایسے ہی قرآن میں بھی تھا، وہ بڑی پیاری یہ اگزامپل تھی قرآن اس ہی میں، کی مجھے بالکل. ایگزامپل ہے، دیکھو ہاں سورہ نساء کی جی ایگزامپل جی ہے. جی جی، تو وہ مجھے نا بالکل بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئی صحیح. تھی، جینڈر فالو نہیں ہو رہا، تو میں اٹک گئی یہاں تھی وہاں جینڈر، پہ. ہاں یہاں ہاں جینڈر فالو نہیں ہو رہا، قریہ فالو نہیں ہے ہو تو رہا. ظالمتی ہونا چاہیے تھا، ہاں لیکن ایگزیکٹلی. ظالمی ہے. تو اس اچھا طرح کی تو ایگزامپلس ہاں، آئیں گی ہمارے اب پاس نا تو ہم اس کو سبحان اللہ، کہیں دیکھو گے کہ قرآن کتنا خوبصورتی سے سمجھا دیتا ہے. اب مجھے معنی بھی سمجھ آ گیا ہے کہ ایگزیکٹلی. معنی یعنی حقیقی اور سببی. اب قریہ کیا واقعی کوئی ظالم قریہ مطلب بستی، وہ بستی کی حقیقی تھوڑی ہے کہ صفت کے وہ ظالم ہے، نہیں، وہ تو اس کے رہنے والے وہاں پہ ظلم کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ظالم اس کو کہا گیا بستی کو. تو یہ سبب ہے کہ اس کے رہنے والے ظلم کر رہے ہیں، یہ نعت سببی ہے. سبحان اللہ. یہ نعت اب اس کا سبحان معنی بھی اللہ. سمجھ آ گیا ہے مجھے، کیونکہ مجھے معنی بھی نہیں سمجھ آ رہا تھا. جی ٹھیک ہے. اب بستی اٹ سیلف کیسے ظالم ہو سکتی ہے نا؟ لڑکا تو اٹ سیلف نیک ہو سکتا ہے، رائٹ، باقی اس کی اپنی ذاتی صفات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بستی اٹ سیلف کچھ نہیں ہے بھائی، وہ بیچاری کیسے ظالم ہوگی؟ اس کے رہنے والے ظلم کر رہے ہیں، اس وجہ سے وہ ظالم ہے. تو یہ صفت اس کی بن گئی ہے، لیکن کسی سبب سے بنی ہے، کہ صرف رہنے والے ظالم ہے، اس لیے اس کو نعت سببی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ میں خود ہی سمجھ رہی ہوں، میں نے نہیں پڑھا تھا پہلے، یہ نہ ہی ہمیں شاہ صاحب نے بتایا، آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو الحمدللہ ہم گئے ہیں اس پیج پہ، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی، پھر وہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ میں پڑھ سے رہی اس تھی کی نا صفت بن گئی. قرآن میں پڑھ رہی تھی، گرامیٹیکلی دیکھ رہی تھی، میں نے کہا یہاں تو صفت موصوف کو فالو ہی نہیں کر رہی ہے، تو کیا ہاں ہے؟ پھر میں نے صحیح، لسان القرآن کھولا، اس میں ٹھیک جو ہے، ٹاپک تھا تو مجھے نظر آیا. پھر ابھی ماشاء ماشاءاللہ اللہ. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، تو میں نے کہا ذرا یہ مطلب بارک اللہ کر رہے ہیں فیکی. ہم، اس کو تو ایڈ کر لیتے ہیں. ہاں بہت ریئرلی پھر یہ چیز دیکھو کسی بھی بک میں آئے گی. ہم نے وہ اپنی دوسری بک بھی کی ہوئی ہے جو فہم القرآن ہے، اس میں بھی بالکل ذکر نہیں ہے نا. جی اور یہ ہماری دیکھو یہ عربی کتنی بڑی، جو ہم نمبر 3 پڑھ رہے ہیں ابھی جو پڑھ رہے تھے، اس میں بھی ذکر نہیں ہے بالکل. اس میں تو ویسے سرسری سا دیا ہوا ہے، لیکن سبحان اللہ یہاں پہ اس کو وضاحت سے آ گئی بات. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر جویریہ، بارک اللہ فیکی. میں کہہ رہی ہوں سر عامر سہیل نے مطلب ماشاء اللہ اللہ ماشاء تعالیٰ ان کو اللہ، اس کا اجر دے، کیا آمین. بہترین بک بنائی ہے. مطلب بالکل بالکل، ماشاء کیا اللہ ایسی چیز ہے جو انہوں نے چھوڑی نہیں ہے اس تھوڑی. بک. ماشاء اللہ سبحان اللہ. نچوڑ ہے نا
وہ یعنی وہ خود وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مطلب سیلف میڈ آدمی ہے نا, ان کو جہاں جہاں اسٹرگل ہوئی ان کو انہوں نے فیس کی اور ان کو پتا چلا اچھا یہ باقیوں کو بھی فیس وہ باقی بھی کر سکتے, تو انہوں نے اس کو ایڈ کرتے گئے وہ. اور یہ ایڈیشن ہے نا ان کی جو پہلی جو بک ہے اس میں دیکھو ایڈیشن آتے گئے نا پھر, سبحان اللہ, وہ مطلب کرتے گئے پھر. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے ان کو, بہترین جزا دے. آمین آمین آمین. ان کو پتہ بھی نہیں ان کے کتنے اسٹوڈنٹس کہاں کہاں ماشاء بیٹھے اللہ ہوئے ہیں. ماشاء اللہ, بالکل صدقہ بالکل, جاریہ سبحان ہو نا. اللہ, بالکل بالکل. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کوئی صدقہ جاریہ کا کام لے لے انشاءاللہ, مقبول صدقہ جاریہ. آمین. تو ٹیچر پھر کیا ہم یہ ان کی بک نہ پڑھ لیتے, لسان القرآن نہ پڑھ لیتے ہم یہ؟ اب دیکھیں کچھ چیزیں پھر وہی بات ہے, ٹھیک ہے دیکھ لیں جیسے کہتے ہیں. ابھی بس انشاءاللہ اس کو تو کمپلیٹ کریں نا جو شروع کیا ہوا ہے, اور پھر انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بات کر لیں گے کہ کس کو کر لیں. ٹھیک ہے, تو ابھی ہم کہاں بات کیا کر رہے تھے. ہر بک کا اپنا سٹائل ہوتا ہے ویسے, ایک یہ بھی بات ہے. اب اس میں جس ترتیب سے چیزیں دی ہوئی ہیں رائٹر نے کہ وہ مطلب اسماء میں پہلے بتا رہے ہیں ہمیں معرب مبنی, اب افعال میں بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے اس طرح سے لسان القرآن میں نہ ہو. ہر بک کی نا مطلب ایک اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اچھا چلیں, افعال میں ہم بات کر رہے تھے معرب اور مبنی کی. کیا کانسیپٹ ہے, آپ نے کبھی سنا ہے پہلے یہ کانسیپٹ کہ فعل بھی معرب اور مبنی ہوتے ہیں؟ ناؤنس کا تو ہمیشہ سنا ہے, اسماء میں تو سنا ہے. جی سنا ہوا آپ لوگوں نے کہ فعل بھی معرب اور مبنی ہوتے ہیں؟ مصطفیٰ یہ عید سے پہلے تھوڑا سا آپ نے کروایا تھا نا. کیا کون سا فعل معرب ہوتا ہے, کون سا مبنی ہوتا ہے؟ جو فعل ماضی جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے, اور جو فعل بارک امر ہے اللہ وہ فیک. مبنی ہے. نہیں, فعل ماضی اور فعل امر ہاں دونوں مبنی دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں. الفعل الماضی و فعل الامر مبنیانی, دونوں ہی مبنی ہے, تثنیہ کا صیغہ. ٹھیک ہے, مبنیانی دونوں مبنی ہے. والفعل المضارع معرب, جو فعل مضارع ہے وہ معرب ہے. ٹھیک ہے, فعل مضارع کی جو حرکات ہے نا آخری, وہ چینج ہوتی رہتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, لیکن ماضی اور امر ہمیشہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور باقی وہ کہہ رہے ہیں کہ معرب, یہ فعل مضارع معرب ہوتا ہے سوائے اذا اتصلت به نون النسوہ فیکون مبنیا, سوائے اس کے کہ وہ نون نسوہ اس کے ساتھ آئے نا. ہمیں پتہ ہے نا نون نسوہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں, نہ وہ ڈراپ ہوتا ہے نون, باقی نون اعرابی ہوتے ہیں وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں فعل مضارع سے. ٹھیک ہے, لیکن نون نسوہ نہ ڈراپ ہوتا ہے نہ ہی اس کا صیغہ بدلتا ہے. تو نون نسوہ جو ہے نا فعل مضارع کے ٹیبل میں صرف نون نسوہ مبنی ہے, باقی اس کے صیغے معرب ہیں. ٹھیک ہو گیا, اور اس کی مثال انہوں نے دی ہوئی ہے. افہمو ھذا الدرس, افہمو ھذا الدرس, مجھے یہ درس سمجھ آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آ رہا ہے. اریدو, میں چاہتا ہوں, میں چاہتی ہوں, ان افہم ھذا الدرس, کہ مجھے یہ درس سمجھ آ جائے. تو اب افہمو جو تھا وہ افہما بن گیا ہے ان کی وجہ سے, تو اس نے اپنی حرکت آخر میں چینج کر لی. رائٹ, تو یہ حالت یعنی فعل مضارع حالت رفع میں ہوتا ہے نا, یفعلوا یفعلان یفعلون, فعل مضارع حالت رفع میں, فعل مضارع کو مرفوع کہتے ہیں, فعل مضارع حالت رفع میں ہوتا ہے, لیکن یہاں پر وہ حالت نصب میں آ گیا ان کی وجہ سے. اسی طرح لم افہم حالت جزم میں آ گیا. ٹھیک ہے, مجزوم ہو گیا فعل مضارع لم کی وجہ سے. ٹھیک ہے, لم افہم ھذا الدرس, مجھے یہ درس سمجھ نہیں آیا. اور پھر لم کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ فعل مضارع کا ترجمہ فعل ماضی سے کرتے ہیں. لم سے اس کا میننگ میں بھی چینج آتا ہے اور حرف میں بھی چینج آ جاتا ہے. حرف میں میم ساکن ہو جاتا ہے, جزم میں آ جاتا ہے, اور معنی میں کیا چینج ہوتا ہے کہ مضارع سے وہ ماضی میں کنورٹ ہو جاتا ہے اس کے معنی. لم افہم ھذا الدرس, مجھے یہ درس سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہو گئی افعال میں معرب اور مبنی کی. ٹھیک ہے, تو کون بتائے گا مجھے افعال میں کیا کیا مبنی ہوتا ہے؟ شاباش جلدی سے. جی میں بتاتی ہوں. جی. مضارع میں پوچھ رہی ہیں نا؟ نہیں, افعال میں, سارے افعال میں مبنی کیا ہوتا ہے؟ ماضی کا جو ہے تو وہ مبنی ہے, اور فعل مضارع کی گردان میں بھی سارے صیغے مبنی ہیں سوائے نون, اس کے جو اعرابی نون ہے وہ
मौरब है। हाँ, नून निस्वा के अलावा सारे मौरब हैं। उल्टा बता रही हैं। नून निस्वा मबनी है, ठीक है, मादी मबनी है, अम्र मबनी है, और फेल मुदारे में नून निस्वा मबनी है, ठीक है। सिर्फ नून निस्वा बाकी के नून दो जो है सीगे, ये बाकी फेल बाकी मुदारे जो मौरब है। बाकी नून ना कहें, बाकी फेल मुदारे के सारे सीगे, क्योंकि नून तो अच्छा कुछ सीगों में आता है ना, बाकी सारे सीगे फेल मुदारे के, ठीक है। ओके, तो ये बात होगी। अब अलामत एराब असली व फरई, राइट, हमने पढ़ा था ना इसम में भी उसकी अलामात असली और फरई, ठीक है। तो अलामातुल एराब फिल मुदारे सलासा, अब जाहिर है जिसमें चेंज होता है वही असली और फरई होंगी ना, जिसमें चेंज आता है। मुअरब के ही हमने फर्दर देखा था ना वहां पे भी, तो यहाँ पे भी फेल मुदारे में जो चेंज होती हैं उसकी अलामतें, ठीक है, मुअरब में, क्योंकि मुअरब सिर्फ वही है फेल मुदारे ही, तो उसमें असली कौन सी हैं और फरई कौन सी हैं अलामतें। तो हमें पता है वम्मा वो हालत रफा है फेल मुदारे में भी, ठीक है, तो उसकी अलामत रफा ही है, ये असली है। फतह उसकी अलामत नसब है, ये सुकून अलामत जज्म है, ठीक है। उसमें कौन सी थी, उसमें फतह कसरा और फतह दम्मा और कसरा था, है ना इसम में। जी जी सही, और इसमें जज़म आ गया। हाँ, इसमें जज़म आ गया, क्योंकि फेल में हालत जर नहीं होती कभी भी, और इसम में हालत सुकून नहीं होती कभी भी, ठीक है। तो बस ये हो गई चीज, ठीक है। ये सुकून जो है ये हालत जज़म की अलामत है, सॉरी अलामतुल जज़म जो है वो उसका सुकून है। ये हकीकी है तीनों। वह हुना का अलामात उखरा फरइया, और कुछ दूसरी अलामतें भी हैं, दूसरी वो फरइया हैं। वह ये फिल अनवाइल आतिया मिनल फ़िअल, और फेल में से वो इन अक़साम की हैं, यानी इस तरह की हैं। नंबर 1 अल अफ़आलुल खम्सा। ये था, मैं मिक्स कर दिया था मैंने। क्या मतलब? ये जो मैं नून का बता रही थी ना कि 5 तरह के जो नून है अच्छा वो ही अफ़आल खम्सा है, अच्छा, ऐसे ही है ना? जो आप कह रही थी कि हाँ जो ड्रॉप हो जाते हैं, हाँ जी जी ड्रॉप हाँ, हो जाते हैं। हाँ बाकी भी खैर हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि हाँ बाकी भी सारे जो है वो चेंज हो जाते हैं, सिर्फ नून निस्वा नहीं होता। अच्छा, तो नून चाहे ना भी हो, ठीक है, बाकी भी जो सीगे हैं ना मुबारे के वो सारे मुअरब होते हैं सिवाय नून निस्वा के। अच्छा, अफ़आल खम्सा क्या है? अलामत रफ़ फीहा सुबूतुन नूनी व अलामत नस्ब वल जज़्म हज़्फुन नूनी, ठीक है। जैसे हम कहें कि यफ़अलु फ़िल मुदारे है ना, यफ़अलु, तो वहां पे तो यफ़अलु दम्मा, मैं लिखती हूँ एक मिनट। जी, हम जो नॉर्मली फ़िल मुदारे करते हैं, ठीक है, यफ़अलु, ये यफ़अलु, ठीक है, यफ़अलु ये नॉर्मल है फ़िल मुदारे, और हमें पता है कि नॉर्मल फ़िल मुदारे हालत रफ़ा में है, ठीक है। तो इसकी अलामत, असली अलामत है और ये वम्मा है, ठीक है। इसमें तो हमें नजर आ जाती है यफ़अलु में, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिखूं यफ़अलानी, राइट, अगर मैं कह रही हूँ यफ़अलानी, तो यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, यफ़अलानी, चले यहाँ पे बाकी तो पढ़ रहे हैं। यफ़अलानी, अब मुझे बताइए कि यहाँ तो कसरा है, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि फ़ेल में तो कसरा होता ही नहीं कभी भी, अभी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। हालत जर नहीं होती उसकी, कसरा उस तरह नहीं होता। तो इसमें इसका ये जो, क्योंकि ये अफ़आल खम्सा है, 5 सीगे हैं जिसमें नून एराबी आता है, ठीक है। ये नून नून एराबी कहलाता है, और अगर ये मौजूद हो तो फिर ये हालत रफ़ा की निशानी है, और अगर ये निकल गया हो तो फिर ये हालत नस्ब और हालत जज़्म की निशानी है, ठीक है, ये बात है। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि अलामत रफ़ई फ़ीहा सुबूतुन, अभी हालत रफ़ा में है, यफ़अलानी हालत रफ़ा में है, लेकिन आपको कोई दम्मा नहीं नजर आ रहा, कोई असली, क्योंकि दम्मा जो है वम्मा
حالت رفع کی اصلی علامت ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اصلی علامت نہیں ہے. پھر کیا ہے, اس میں نون موجود ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے یہ حالت رفع میں ہے, اس لیے یہ اس کی فرعی علامت ہے, اصلی علامت نہیں ہے. آئی ہوپ کلیئر ہو گئی ہوگی بات, ٹھیک ہے. تو اگر یفعلا اس کو ہٹا دیا جائے تو یفعلا ہی حالت نصب ہے اور یفعلا ہی حالت جزم ہے, ٹھیک ہے, دونوں کا سیم ہے. اب وہ کیا حالت جزم ہے یا نصب ہے وہ انشاءاللہ ہمیں سینٹینس سے پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے عوامل کیا ہے اور اس سے ہمیں اس کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حالت نصب ہے یا حالت جزم ہے. بہرحال ویزیبل وہ سیم ہی ہوگی, جیسے ہم اسم میں بھی دیکھا ہے نا کہ اسم میں بھی جیسے مسلمین حالت نصب بھی وہی ہے, حالت جر بھی وہی ہے, لیکن ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے. تو اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا کہ حالت نصب ہے یا حالت جزم ہے, ٹھیک ہے, اگر نون نہیں ہوگا تو. حذف النون جو ہے وہ علامت ہے حالت نصب اور جزم کی, ٹھیک ہے, اور ثبوت النون, نون کا موجود ہونا حالت رفع کی علامت ہے. جی تو یہ ہو گیا. اور ویسے یہاں پہ جو مثال دی ہوئی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اتریدون ان تذهبوا, کیا تم چاہتے ہو کہ جاؤ, رائٹ. اب کیا ہوا ہے یہاں پہ, نون ہٹ گیا ہوا ہے, تذهبون تھا ایکچولی, تو نون ہٹ گیا ہوا ہے, ان کی وجہ سے حالت نصب میں ہے یہ, ٹھیک ہے, ہم اس کو کہیں گے حالت نصب میں ہے. الم تذهبین, تذهبین تھا یہاں پہ, ایک لڑکی کو کہا جا رہا ہے مریم کو, الى المدرسۃ یا مریم, اے مریم تم کیوں نہیں مدرسے گئیں, رائٹ, یہ کہا جا رہا ہے. تو تذهبین تھا, ہے نا. اگر کون گردان سنائے گا مجھے فعل مضارع کی, شاباش جلدی سے, فعل مضارع کی تذهبوا سے گردان سنا دیں, یذهبوا سے. جی جی یذهبوا یذهبانی یذهبونا تذهبوا تذهبانی تذهبنا تذهبوا تذهبانی تذهبونا تذهبنا, سادیہ وہاں پہ تذهبنا تھا, ابھی تو آپ غائب کے بول رہی تھی. یذهبنا, سوری یذهبنا, صحیح. اس کے بعد پھر حاضر میں آ جائیں گے تذهبنا تذهبانی تذهبونا تذهبینا تذهبانی تذهبنا اذهبنا نذهبنا. اذهبوا نذهبوا, سوری کردار ریوائز نہیں کی. اذهبوا ہاں نذهبوا, اسی لیے مجھے ایک دم لگا. اچھا میں سنو تو صحیح فعل مضارع کی کردار, ٹھیک ہے. اچھا کوئی اور بھی سنائے, بارک اللہ فیکی سادیہ, اور بھی آ جائے کوئی, شاباش. we understand that it needs practice, فعل مضارع کی پریکٹس کی ضرورت ہے گردان کی. جی جی نائلہ, میں سناؤں. جی یہ رہا میرے سے بھی غلطی ہو. کس کی سناؤں؟ یذهبوا کی سنائیں. یذهبوا سے. یذهبوا یذهبانی یذهبونا تذهبوا تذهبان تذهبینا. نہیں نا, غلط کر رہی ہے نا. یذهبون نہیں نا, یذهبنا, ہاں یذهبنا. نون النسواء تذهبوا تذهبان پہلا نون نسواء یذهبنا. یہاں آتا ہے نا. ہاں یذهبنا. ہبنا ہے یا ہبنا ہے؟ ہبنا. یذهبنا. آگے تذهبوا تذهبان تذهبینا تذهبین نہیں تذهبینا کہاں سے آ گیا؟ تذهبنا. دیکھیں آپ انٹر ہوئی ہیں ابھی حاضر کے صیغوں میں, ٹھیک ہے, اور آپ مذکر کا صیغہ مجھے بتا رہی ہیں, واحد کا, ٹھیک ہے. تذهبوا ہے وہ, وہاں سے شروع کریں گردان دوبارہ. تذهبوا تذهبان تذهبنا. نہیں نا, تذهبون مذکر کے صیغے جا رہے ہیں بھائی. سوری میں سناؤں. ہاں جی جویریہ سنائے, ہم تو اڑنے ہی لگ گئے ہیں. جی جویریہ, کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے. جی میں سناتی ہوں, میں بھی کہیں نہ اٹک جاؤں. بسم اللہ پڑھ کے کریں. پھر کوشش کروں. جی یذهبوا یذهبانی یذهبونا تذهبوا تذهبانی یذهبنا تذهبوا تذهبانی تذهبونا تذهبینا تذهبانی تذهبنا. بارک اللہ فیکی, بس یہی میں وہ ڈفرنس. ہاں اذهبوا نذهبوا, بارک اللہ فیکی. تو تذهبینا جو ہے یہ سنگولر کا صیغہ ہے نا, تذهبینا, ٹھیک ہے. تذهبینا تذهبانی تذهبنا, تو جو تذهبینا تھا نا سنگولر کا صیغہ, ٹھیک ہے,
اس میں سے خالی نون ہٹا ہے تو تذہبی رہ گیا پیچھے. ٹھیک ہے, وہ اصل میں صیغہ تھا تذہبین, مؤنث کا مؤنث واحد حاضر. ٹھیک ہے, تذہبین ایسے. تو یہ اس کی مرفوع شکلیں ہیں نا, جی ساری مرفوع شکلیں ہیں نا. کون سی؟ تذہبین مرفوع شکل ہے جب نون موجود ہے تو. ٹھیک ہے, تذہبین مرفوع شکل ہے, لیکن اگر یہ ہٹا دیں گے نون, ٹھیک ہے, نون حذف ہو جائے گا تو پھر یہ خالی کیا رہ جائے گا؟ دیکھیں نون حذف ہو کے یہ خالی یا رہ گیا اس طرح سے, یا پھر اس شکل میں لکھا جائے گا تو تذہبی بن جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اب حذف ہو گیا. نون نسوہ جمع والے ہوتے ہیں, وہ نہیں حذف ہوتے. تذہبنا یذہبنا وہ نہیں حذف ہوتے, لیکن جب سنگولر ہے نا فیمیل, اس کا حذف ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں جی فعل امر میں بھی ایسی بن جاتا ہے نا, ہاں نون جو ہوگا وہ یا سے چینج ہو بالکل, ہاں 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 بالکل 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 اسی طرح بنتا ہے. رول وہی ہے. تو یہاں پہ اب ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یا تو یہ تذہبینا تھا, اس کی نون ہٹی ہوئی ہے تو تذہبی رہ گیا, تو یا تو یہ حالت نصب ہے یا حالت جزم ہے. تو اب کیسے پتا چلے گا کون سی حالت ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ میں علم کی بتاتی وجہ ہوں. سے یہ یہ ٹول ہے نا لم جزم کا. جی جی نوشین آپ بتائیے. یہ مجزوم اس لیے کہ اس سے پہلے لم آ رہا ہے نا, علم. بالکل, لم جو ہے یہ جوازم مضارع میں سے ہے, بالکل ہم پڑھائے ہوئے ہیں وہ, تو لم کی وجہ سے یہ. اور پھر ابھی ابھی میں نے اوپر بھی بتایا تھا مثال میں. جی جویری آپ بتا دیں کیا دو ڈفرینسز آئے؟ ایک تو ہم دیکھ رہے ہیں ہم کہ نون حذف ہو گیا, اور دوسرا جی مس رفعت میرا ایک سوال, یہ سوری پہلے سوال کر لیتی ہوں میں. یہ جو یذہبینا تھا, یہ آپ نے بھی کہا کہ یہ رفع میں ہے. میں نے یذہبینا تو نہیں تذہبینا کہا. ہاں, یذہبینا کوئی صیغہ ہی نہیں ہے. ہاں سوری تذہبینا جو ہے یہ حالت رفع میں ہے. بالکل, ہاں تذہبینا اس کا نون ہے نا جویریہ, کیا ہاں اس کا لیکن جو یا نون ہے وہ تو نصب کی علامت نہیں ہے. میری جان وہ تو اسم میں ہے نا. اچھا فعل میں نہیں. یہ فعل کی بات کر رہے ہیں ہم. یہ فعل کی بات ہے. رائٹ فعل جو ہے مضارع کا وہ سارا حالت رفع میں ہے نا. جب تک نون ہے تب تک حالت رفع ہے, نون ڈراپ ہو گیا تو پھر حالت نصب یا حالت جزم. مسلمینا بالکل اسی پیٹرن پہ آپ کو لگ رہا. مسلمینا وہ اسم ہے, مسلم وہ آپ کہیں گے ہاں مسلمینا حالت نصب بھی اور جر بھی ہے. ٹھیک ہے, ہم بات کریں فعل کی. فعل کی, رائٹ. تو فعل میں یہ مؤنث واحد حاضر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا اگر نون موجود ہے تو یہ حالت رفع ہے. یہی ہم بات کر رہے ہیں نا افعال خمسہ. افعال خمسہ ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے, آگے دوبارہ بھی اگلی کلاس میں بات کریں. افعال خمسہ ہم کیوں سیپریٹ کہہ رہے ہیں جویریہ؟ کیونکہ فعل مضارع میں ایک تو دیکھو صیغہ ہوگا تذہبو, ابھی ہم گردان ہی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, سنو ذرا دھیان سے. ایک تو ہوگا تذہبو, اس کا تو ضمہ سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ حالت رفع ہے. رائٹ, یہ ضمہ سے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ حالت رفع ہے. اگر تذہبا ہوگا تو حالت نصب ہوگا, تذہب ہوگا تو حالت جزم ہوگا. ٹھیک ہے, یہ تو اصلی علامتیں ہیں, یہ تو انہی سے نظر آ رہی ہوگی. لیکن 5 ایسے ہوتے ہیں جویریہ جس میں نون آتا ہے. ٹھیک ہے, تذہبو اور پھر تذہبانی. رائٹ, یہ والا جو تذہبانی ہے نا, اس میں اس کی حالت رفع کیسے شو ہو رہی ہے؟ تذہبانی میں کوئی ضمہ تو نہیں نظر آ رہا وہاں پہ. تو یہ نون کا موجود ہونا حالت رفع کی نشانی ہے, یہ علامت ہے, اور اسی وجہ سے اس کو فرعی علامت کہہ رہے ہیں. جی, جیسے ہم نے اسم میں بھی دیکھا تھا نا کہ بالکل, آنی ساؤنڈ جو ہے وہ رفع کی نشانی ہے. تو بالکل, ایسے ہی فعل میں بھی وہ آنی ساؤنڈ رفع کی ہی نشانی ہو گئی پھر. ہاں اور اس میں ہاں نون ڈراپ ہو جائے گا تو پھر الف سے پہچان لیں گے اس کو. ہاں, نون ڈراپ ہو جائے گا تو پھر وہ حالت نصب یا جزم ہوگا. اچھا, نصب اور جر, صحیح ٹھیک ہے. جزم, جر نہیں ہے اس میں, جزم ہوگا. ٹھیک ہے, تو جزم ہوگا. تذہبی میں اس کا نون ڈراپ ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو یہ نصب ہے یا پھر جزم ہے, اور لم ہے پیچھے تو پھر جزم ہی ہے, کیونکہ لم جزم میں لے جاتا ہے حالت جزم. صحیح. مشرفت, ایک اور میرا کوشچن تھا. یہ جیسے ہم نے نواسی پڑھے تھے اور کچھ جوازم پڑھے تھے, تو یہ ایک لی جو ہے یہ دونوں میں آ رہا ہے. نواسی میں بھی آتا ہے اور لی جو ہے نا لام کسرہ لی,
हाँ ये हाँ फेले नवासिब में भी आता है, नवासिब में मुदारे में भी आता है और जज़म में भी आता है, तो फिर ये कैसे अच्छा पता चलेगा कि ये हालत ठीक है में नसब में इंशाल्लाह है या हाल? अगली क्लास में इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा, ठीक ठीक। और किसी को कोई सवाल है तो कर लें। चलें ठीक है फिर मेरा ख्याल है जी जवेरिया और कुछ तो नहीं आप जी मैंने मेरा आपसे एक माइनस बस पूछा हाँ एक स्टूपिड सा क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन कोई स्टूपिड नहीं होता जवाब स्टूपिड हो सकता है बोलिए। यहाँ जैसे पूछने अभी वाला यहाँ में सिर्फ बस पूछने वाला। क्या हाँ मैंने कहा ये पूछने वाला हो सकता है अगर क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता तो। नहीं 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 ये हमारे ना वो चेयरमैन साहब कहते होते हैं हमारे क्या नाम है उनका रियाज बकाली साहब डायरेक्टर जो है वो टीएनजी के वो मतलब हमें इनकरेज करते हैं कि आप पूछें। वो कहते हैं कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता ठीक है जवाब स्टूपिड हो सकता है सवाल सारे जेन्युइन ही होते हैं किसी का कोई है तो उसको पूछ जी बताइए जवेरिया। हाँ जी मेरा ये तो शुरू से ही माशाल्लाह मिस्टर फत आपके साथ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं हम ना कि फेल जो है वो सारे फेले माजी जो है वो मबनी होते हैं और मुदारे में जो नून वाले हैं वो यानी नून निस्वा के अलावा बाकी सारे मौरब होते हैं मुदारे जी में। जी तो जो फेले माजी है वो मबनी है लेकिन जैसे कि फेले मुदारे भी तो चेंज हो रहा है ना। अगर वाहिद मुजक्कर को देखें हम अगर वाहिद मुजक्कर का सीगा देखें तो यफालू है लेकिन जब मुसन्ना मुजक्कर का देखें तो वो यफालानी है तो वो चेंज हो रहा है। तो फिर ये इसी तरह से अगर माजी में चले जाएं तो यफालू सॉरी फाला फाला फालू ये भी तो चेंज हो रहा है। तो ये मबनी कैसे हुआ फिर? ऐसी चेंजेस तो मुदारे में भी आ रही है ना मेरी जानी। हाँ कोई और जवाब देना चाहेगा यस नाशीद। जी उसमें अलिफ लगाया है वो मुसन्ना की वजह से फाला के साथ जो अलिफ लगाया है वो मुसन्ना बनाने के लिए लगाया है। तो यहाँ पर भी तो यह फाला में फाला ये है ना आगे आपका वो सवाल फाइल का लगाया हाँ है जमा का। एक मिनट मेरा मैं सवाल समझ गई हूँ जवेरिया का। जवेरिया ये कह रही है फाला फाला है ना जवेरिया। आप कह रही हैं कि हमने लाम अलिफ ऐड तो किया इसमें फिर हम कैसे कह रहे हैं कि चेंज नहीं हुआ यही सवाल है ना आपका। मेरा एक ध्यान में एक आइडिया आया है मैं बताऊं पता नहीं सही है जी बिल्कुल जी सुमैया। जैसे फाला जो है अगर हम इसको रफा में यूज करें किसी के साथ तब भी यही रहेगा नसब में भी और अगर जैसे बारकल्लाहु फीकी माशाल्लाह बहुत खुश कर दिया आपने मुझे। आगे मिस जवेरिया ने सिखाया हुआ है। मिस जवेरिया देखिए इसकी भी तो हालत है ना हालत जवेरिया बात ये है जवेरिया कि जो फाल है ना आप इसको इटसेल्फ देखें आप इसका तस्निया ना देखें। तस्निया हमेशा यही रहेगा ये जो वाहिद है वो हमेशा यही रहेगा। जबकि मुदारे में क्या हो रहा है कि यानी वाहिद ही जो है वो कभी यफअलू है ठीक है कभी यफअलू है कभी यफअला है और कभी यफअल है। ये चेंज हो रहे हैं एक ही सीगा है वही कभी किस तरह कभी किस तरह। ये तो फॉर्मेशन डिफरेंट यानी तस्निया हमेशा फाला है तो फाला ही रहेगा हमेशा। ये इटसेल्फ अपने आप में मबनी है हर लफ्ज अपने आप में मबनी है ठीक है। और ये मुदारे में एक ही लफ्ज यानी फाला है ना तो वो मतलब इसकी ये वाली हरकत हमेशा ऐसे ही रहेगी जवेरिया। हालत रफा में यूज करो नसब में करो जर में करो जर नहीं सॉरी जज़म में करो बल्कि इसकी है ही नहीं ये मबनी है ठीक है। और यहाँ पर यफ़अलू भी है यफ़अला भी है और यफ़अल भी है एक ही जो सीगा है ना वो मुख्तलिफ हालतों में चेंज हो रहा है इसलिए इसको हो रहा है। राइट अब मेरी समझ आ गया ठीक हाँ है जी ये एक ही अपनी हालतें चेंज कर रहा है ना तो फॉर्मेशन चेंज होती है सही है सही हो गया समझ गई ठीक है जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। सारे लोगों ने माशाल्लाह पार्टिसिपेट किया आमीन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया बहुत बहुत सबका। जज़ाकिल्लाह खैर सुमैया जानू तो माशाल्लाह मिस्टर फहद माशाल्लाह बारकल्लाहु फीहा। मिस्टर साहब मुझे उसका जवाब मिल गया जो मैंने भी आपसे पूछा था। चलें खैर नेक्स्ट क्लास में हाँ बताओ आपने लिखवाया हुआ मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। आपने लिखा है कि जो नवासिब मदारे में जो लाम होगा वो लाम तालील है और जो होगा उसकी रीजन बताने के लिए जज़म में आएगा ना जज़म में आएगा वो लाम अम्र है
लाम फिर अमर दोनों में होगा और वो गायब के सीगों पे लगता है सिर्फ, ठीक है, वो सिर्फ गायब के, क्योंकि लाम देखो अमर बनाने के लिए सादिया जो हाजिर के सीगे होते हैं ना उसका तो हमारे पास अपना रूल है ना, हम कैसे फेले अमर बनाते हैं, है ना, तो ये सिर्फ गायब के और मुतकल्लिम के सीगों के साथ ये लाम अमर लगता है, ठीक है, उसको फिर सुकून दे देता है पे। ये जी तो नवासिब मुदारे में लिखा हुआ है, ली जो है ना, पेज नंबर क्या 129 पे अगर आप देखें ना। नहीं 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 ना, ये जज्म होगा क्या, किसका, सॉरी कौन से पेज पे कह हाँ रही जी, हो? जो 129, मतलब जो अखफ करता है ना, किसके अखफ बुक के? जज़म ही होता है ना, ये फाहमुल कुरान। अच्छा वो भी खोल लें, 1 मिनट, ऊपर आपने लिखा हुआ है ना, गायब के सीगों पे दाखिल होगा, मैं अपनी बुक लामे की खोल अम्र लेती हूँ होगा। उसको खोलने के बजाय, 1 मिनट, अब पेज नंबर सॉरी दोबारा बोले, 1 मिनट, 129 129, मुदारे अखफ जहाँ लिखा हुआ है ना, तो हाँ हाँ तो हाँ, ये मैं पूछ एक रही थी, ही है अखफ में, अखफ में। हाँ जी, अखफ कौन सी हालत होती है बताना जरा? जज़म की होती है ना। हाँ हाँ ठीक है, तो यही लाम और अमर है ना, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस खफीफ मैं ये जो पूछ होती रही हूँ कि यही है, हाँ, खफीफ में भी यही है ली, और नहीं अखफ में भी है। नहीं जानी, खफीफ जो है ना वो हालत जज्म है, नसब है ना, नसब है, सॉरी सॉरी नसब है, नसब है, खफीफ हालत नसब होती है और अखफ हालत जज्म होती है, ठीक है। जज़म होती है। जी जी, हम्म, तो मैं यानी ये इसका पूछ क्या रही हूँ फर्क कि है? दोनों मुदारे के साथ ही आते हैं ना, ये मुदारे खफीफ और मुदारे अखफ मुदारे के साथ ही आएंगे हाँ ना ये दोनों। मुदारे ही है, मुदारे को अगर मुदारे, आपने खफीफ करना है तो उसका मतलब है उसको हालत जज्म में ले जाएं, सॉरी खफीफ करना है तो हालत नसब में ले जाएं, ठीक है, और अगर अखफ करना है तो जज्म में ले जाएं, खफीफ है हल्का और अखफ उससे भी ज्यादा हल्का है ना, तो जाहिर है उसकी आप हरकत बिल्कुल खत्म ही कर दें, नसब तो फिर भी चलो रफा से नसब कर दी ना आपने, खफीफ हो गई, लेकिन अखफ का मतलब उससे भी ज्यादा हल्की कर दें, यानी हटा ही दें, जज्म खत्म, सुकून दे दें उसको, राइट, यहाँ से आप याद रख सकती हैं। यानी कि जब एक ली आएगा उसके बाद जो वो होगा नसब में होगा तो हम कहेंगे ये नवासिब मुदारे में से है, और अगर वो हालत और उसका देखो नहीं नहीं नवासिब मुदारे में से है या नहीं ये याद रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है सादिया कि ली के साथ अगर ली यज़हबा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं अभी हम यज़हब कर रहे थे, ली यज़हबा, अगर ली के बाद यज़हबा आ गया तो आप तर्जुमा करेंगी ताकि वो जाए, ये लामे तालील होगा और ये आपको रीजन बता रहा है कि वो जाए, ताकि वो जाए, राइट, ये इसका तर्जुमा होगा। अच्छा, और अगर होगा ली यज़हब, ली ही लगा हुआ है, फेल मुदारे पे ही लगा हुआ है, लेकिन अगर एंड पे सुकून है तो इसका क्या तर्जुमा करेंगी आप? अम्र बन जाएगा ना, ये कि वो जाए, हाँ वो जाए। जाए, ये तर्जुमा, ये आपको वो नवासिब है वो याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है, वो रूल्स हैं, लेकिन तर्जुमे में हमें डिफरेंस करना आना चाहिए, ठीक है। और ये गायब पे बस लगेगा जी, और ये बस गायब पे लगेगा ना, जो लामे अमर होगा, हाँ लामे अमर सिर्फ गायब के सीगों पे लगेगा और मुतकल्लिम पे भी सादिया, मुतकल्लिम पे भी, ठीक है, हाँ, क्योंकि अमर देखो उसका सिंपल सा रूल है ना, अमर अगर हाजिर के उससे बनता है ना नॉर्मली 6 सीगों से, ठीक है, तो उसमें तो हमें ली लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें तो हमें पता है कैसे हमने फेले अमर बनाना है, लेकिन गायब से नहीं बनता और मुतकल्लिम से नहीं बनता, तो फिर ली लगा के बना देते हैं, सिर्फ ली लगाएं तो मानी अमर के पैदा हो जाते हैं उसमें, ठीक है। अच्छा, मैंने इस पे गायब लिखा हुआ है, मैं मुतकल्लिम लिखते नहीं नहीं गायब के 6 और 2 मुतकल्लिम के, ठीक है। जज़ाकिल्लाह खैर, मैं सिर्फ वही ठीक है, और किसी का कोई सवाल तो नहीं? चले ठीक है, फिर इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। जी नौशीन कुछ कहना तो नहीं? नहीं ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर टीचर। वइय्याकुम।